افریقہ میں ایک ملک حبشہ ہے جسے آج کل ایتھوپیا کہتے ہیں۔ کئی سو سال پہلے وہاں ایک عیسائی بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا نام نجاشی تھا۔ یہ بادشاہ بہت مہربان اور رحم دل تھا، اس وجہ سے اس کا نام دور دور تک مشہور تھا۔ ناظرین، میں ہوں مدثر بشیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سفر اسلام۔ قابل قدر ناظرین، اصل موضوع کی جانب بڑھنے سے قبل ہمارے اس قافلہ و تحقیق و جستجو میں نئے شامل ہونے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود نہ بجنے والی گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہیں۔ خواتین و حضرات، انہی دنوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اللہ کا پیغام سنا رہے تھے اور کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن مکہ کے کافر مسلمانوں کو اسلام قبول کرنے کی ایسی سزائیں دیا کرتے تھے جنہیں سن کر بھی انسان کا دل کانپ جاتا ہے۔ جب یہ سزائیں حد سے بڑھ گئیں اور انہیں برداشت کرنا مشکل ہو گیا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے مسلمانوں سے کہا کہ وہ افریقہ کے ملک حبشہ چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق 100 مرد اور عورتوں کا قافلہ بادشاہ نے مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلوایا۔ ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ انہوں نے دروازے پر پہنچ کر بلند آواز سے کہا، اللہ کا فرما بردار جماعت آپ کے پاس آنے کی اجازت چاہتی ہے۔ بادشاہ نے جواب میں کہا، ہاں، آپ اور آپ کی جماعت اللہ کی حفاظت اور امان میں اندر آ جائیں۔ جواب سے مکہ کے کافروں کو بہت مایوسی ہوئی اور وہ ایک دوسرے کیا تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا، ہم تو بس اللہ کو سجدہ کرتے ہیں جس نے ہمیں اور ساری دنیا کو پیدا کیا ہے اور آپ کو اس ملک کا بادشاہ بنایا ہے۔ پھر جعفر رضی اللہ عنہ نے نجاشی سے کہا، ان سے پوچھئے کہ یہ اس طرح کیوں ہمارے پیچھے آئے ہیں؟ کیا ہم غلام ہیں جو اپنے ملک سے بھاگ آئے ہیں؟ کیا ہم نے کوئی قتل کیا ہے جس کا ہم سے بدلہ لینا ہے؟ کیا ہم ان کا مال لے کر بھاگ آئے ہیں؟ آخر ہمارا جرم کیا ہے؟ جب نجاشی نے کافروں سے مسلمانوں کی ان باتوں کا جواب مانگا تو انہوں نے کہا، یہ آزاد اور شریف لوگ ہیں، نہ تو انہوں نے کوئی قتل کیا ہے اور نہ ہی ان کے ذمہ ہمارا کوئی قرض ہے۔ پھر نجاشی نے ان مسلمانوں سے پوچھا، تم نہ تو اپنے باپ دادا کے دین پر ہو، نہ یہودی ہو اور نہ عیسائی، تو پھر بتاؤ کہ تمہارا دین کیا ہے؟ جواب میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بولے، اے بادشاہ، پہلے ہم بتوں کو پوجتے تھے جو مردار کھاتے تھے، جوا کھیلتے تھے، اپنی بیٹیوں کو زمین میں زندہ دبا دیا کرتے تھے، شراب پیتے تھے، اس کے علاوہ بھی بہت سی برائیاں کیا کرتے تھے۔ اب اللہ نے ہم پر رحم کیا اور ہمارے پاس ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجا جو ہماری ہی قوم سے ہے۔ اسی نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمارے باپ دادا جس راستے پر چلتے رہے ہیں وہ غلط ہے۔ عبادت کے لائق صرف وہی خدا ہے جس نے ساری دنیا کو پیدا کیا ہے۔ اس نے ہمیں ہر برے کام سے منع کیا ہے۔ ہم کو اس کی باتوں پر یقین ہو گیا کہ وہ سچ کہتا ہے۔ ہم اس پر ایمان لے آئے اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔ اسی لیے اب ہم صرف خدا کی عبادت کرتے ہیں اور کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ جن کاموں کو اس نے اچھا بتایا وہی کرتے ہیں۔ بس اس بات پر ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی ہے، ہمارا کھانا پینا بند کر دیا ہے، ہمیں طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں تاکہ ہم پھر ان کے دین کی طرف واپس آ جائیں اور پہلے جیسی برائیاں شروع کر دیں۔ اے انصاف کرنے والے بادشاہ، ہم ان کے ظلم سے تنگ آ کر آپ کے ملک میں چلے آئے ہیں۔ جب کافروں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی باتوں کا بادشاہ پر بہت اچھا اثر ہوا ہے تو انہوں نے کہا، یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں عجیب باتیں کرتے ہیں۔ نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، آپ حضرت عیسیٰ اور مریم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے سورہ مریم کی آیت پڑھ کر سنائی۔ آیات سن کر نجاشی نے کہا، حضرت عیسیٰ کا حقیقی رتبہ یہی ہے جو خدا نے اس کتاب میں بتایا ہے۔ خدا کی قسم، یہ وہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ جو اس آخری نبی پر ایمان لایا وہ مجھ پر ایمان لایا، اور جس نے اس کا انکار کیا اس نے میرا انکار کیا۔ اس کے بعد نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں سے کہا کہ تم میرے ملک میں آزاد ہو، جہاں چاہو آزادی سے رہو، جس کسی نے بھی تمہیں کوئی تکلیف پہنچائی اسے سخت سزا دی جائے گی۔ پھر وہ مکہ کے کافروں سے کہنے لگا، تم اپنے تحفے واپس لے جاؤ،
یہ رشوت ہے، میں اسے قبول نہیں کر سکتا، فوراً میرے ملک سے نکل جاؤ، میں ایسے برے اور ظالم لوگوں کو اپنے ملک میں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ قابل قدر ناظرین، یہ چھوٹی سی حکایت میں نے آپ کی گوش گزار کی۔ اگر آپ کو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ اللہ حافظ۔